الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی 10th کلاس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پوائم پچھلی ویڈیو میں اختتام پذیر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے تشریح کے حوالے سے بات چیت کر لی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے تشریح کو یاد کر لیا ہوگا۔ اب ہم اسی تشریح کو بیس بنا کر اس کا ایکسرسائز ورک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو صفحہ نمبر آپ نے 127 پیج، میرے پاس 127 ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی کتابوں کے اشاعت کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال کی طرف آتے ہیں، اچھی طرح دھیان سے غور سے سوالوں کے جواب سنیے گا، پھر انہیں اپنی کاپی پہ لکھ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، میر نیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا بند آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں کہ جو پہلا ہی بند کا دوسرا مصرع ہے، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان، تو کس سے اس نے ملایا تھا؟ زبان سے، ٹھیک ہے۔ زبان کو کس چیز سے؟ شمع سے تشبیہ دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، دوسرے بند میں ہم نے نہر القمہ کا ذکر سنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لب سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، کہ شاعر کہتا ہے کہ نہر القمہ کے جو کنارے ہیں، لب سے مراد کنارے جو ہیں وہ بھی پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہیں، ٹھیک ہے، پانی اتنا گرم ہے کہ ان کے لب تر نہیں ہو رہے، ان کے کنارے تر نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد ہے شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ ٹھیک ہے، کہ اس کے پانی پہ کیا اثر ہوا تھا دھوپ کا، کہ اس کا پانی، ہاں جی، کھولا ہوا، اسی دوسرے بند ہی کی آخری مصرے کو دیکھیے گا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، یعنی وہ کہتا ہے کہ اتنا پانی گرم تھا، کیسے لگ رہا تھا جیسے ابل رہا ہے پانی، دھوپ نے اس پہ ایسا اثر کر دیا تھا کہ پانی، دریائے فرات کا پانی ابلنے لگا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس ویڈیو میں ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ مرثیہ نگاری ان کی شاعری کی وجہ شہرت تھی، ٹھیک ہے، مرثیہ نگار تھے، عظیم مرثیہ نگار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، حیت مین ہوتا ہے بناوٹ، ٹھیک ہے، بناوٹ کے لحاظ سے یہ جو نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یہ مثلث ہے، ٹھیک ہے، مسدس ہے، ٹھیک ہے۔ مسدس جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بند اس کا 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ مسدس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو حیت ہے، بناوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے 4 اشعار ایک قافیے کے ہوتے ہیں اور جو اگلے 2 اشعار ہوتے ہیں وہ ایک قافیے کے، جیسے کہ آپ کے سامنے اگر آپ پہلا اپنا بند دیکھیں تو دیکھیے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ٹھیک ہے، اگلے مصرے میں دیکھیے زباں، اس کے بعد دیکھیے علامہ، پھر ہے آسمان، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں کی جو قافیے ہیں وہ ایک آواز والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے 2 جو ہیں، آب خنک کو عقل ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، دیکھیں پر اور پر 2 ایک جیسے ہم قافیہ الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کی تعریف، ٹھیک ہے، حیت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ مسدس ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 2 پہ ہم آئیں گے، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کر جواب پر نشان لگائیے، صحیح کر نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے مطابق میں نے بتایا ہے کہ آپ کو ایک ہی میں آپ کو کرواؤں گی، باقی آپ نے خود کرنے ہیں، کیونکہ یہ ایکٹیویٹی ورک ہے، یہ آپ کو خود کرنا آنا چاہیے، کیونکہ نظم کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوا ہے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ میر انیس کی ہے، تو آپ ٹک لگائیں گے میر انیس پر۔ اسی طرح ہی آپ کے اگلا جو ہے وہ اب دیکھیں پوچھا جا رہا ہے کہ صنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے؟
नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, तो अभी मैंने बताया आपको कि ये क्या है, मरसिया है। ठीक है, तो आपने टिक लगा देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगले सफ़े पर आएंगे, सफ़ा नंबर 128। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जानदारों का जिक्र आया है, इनके नामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट ये आपने खुद करना है। ठीक है, मुख्तलिफ जानवरों का जिक्र आया है ना, शेर का, चीते का, तो आपने ये खुद सॉर्ट आउट करने हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी मैं बोलकर बताती हूँ, आपने मेरी आवाज़ सुनकर उन्हें लिखना है। ठीक है, मुतरादिफ क्या होते हैं, मुतदाद उल्ट होते हैं, मुतरादिफ हम माने होते हैं, हम माने अल्फाज आपने ढूंढने होते हैं। तो आफताब को हम सूरज भी कहते हैं, मस्कन को घर भी कहते हैं, शजर को दरख्त, आहू हिरन को, गर्दाब भंवर गोल चक्कर जो पानी में पड़ता है। ठीक है, माही क्या होती है, मछली। ठीक है, तो ये आपने, मैं बोल रही हूँ ना, तो आपने ये अल्फाज इस तरह लिखने हैं, लिख कर याद करने हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 5, नज़म के आखिरी बंद की तशरीह कीजिए। तो स्टूडेंट ये हम कर चुके हैं, इसलिए आपने उसको वहीं से फॉलो करना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, कौसैन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। कौसैन मीन इन्वर्टेड कॉमास, मीन के बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास तो नहीं कहेंगे हम, ब्रैकेट में जो लफ्ज़ दिए गए हैं, ठीक है, उसको कौसैन कहते हैं। ठीक है, उसमें जो लफ्ज़ दिए हुए हैं उनमें से जो सही वर्ड है वो चुनकर आपने लिखना है। एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। पत्थर पिघल कर क्या हो गए थे, मोम हो गए थे, राख नहीं थे, खाक नहीं थे, मोम थे, मोम हो गए थे। ठीक है, उसके बाद अगला भी देख लीजिए, मुसद्दस का हर बंद डैश मिस्र पर मुश्तमिल होता है। तो क्या है, मुसद्दस कितने बंद जो है कितने अशार का होता है, 6 मिसरों का। ठीक है, अशार नहीं, सॉरी मिसरे, शेर जो होता है ना, वो 2 मिसरों का एक शेर बनता है। ठीक है, और 6 मिसरों पर मुश्तमिल मुसद्दस होती है। ठीक है, अगले आप खुद कीजिएगा। उसके बाद है, मंदरजा झेल अल्फाज और तरकीब को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें इनका मफहूम वाज़िया हो जाए। ठीक है, तो वही है, जुमला बनाकर आपको पता चलता है कि जुमला मतलब वाज़िया हो गया है। मिसले शमा, ये सारे जो वर्ड हैं ना, ये आप किताब से ही अगर जुमले बना लेंगे तो वही ज़्यादा बेहतर रहेंगे आपके लिए। आम ज़बान में आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मिसले शमा, तो आप अपने लेसन को देखिए, आपका पहले ही शेर में जो दिया हुआ है कि आप उसको कह दें कि जी करबला के मैदान में इस कदर गर्मी थी कि ज़बान जो थी मिसले शमा जल रही थी। ठीक है, इस तरह से आपने जुमले बना लेने हैं। अलामा मीन अल्लाह की पनाह। ठीक है, यानी कि मैदान करबला में गर्मी जो थी वो उसकी जो हरारत थी वो अल-अमा थी, अल्लाह की अल्लाह बचाए ऐसी गर्मी से, अल्लाह की पनाह नहीं, सॉरी, अलामा मीन अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए ऐसी गर्मी से। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपने जुमले खुद बनाने हैं सारे। ठीक है, मतलब सारे आपको बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है ग्रामर वर्क, इस्तियारा। ठीक है, इस्तियारा क्या होता है, आपकी इस नज़म में इस्तियारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। वो अब आप यहाँ से समझेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है इस्तियारा। इस्तियारा के लफ्ज़ी माने उधार लेना के हैं। ठीक है, इल्म बयान की इस्तिलाह में जब हम किसी चीज़ के माने मुस्तार लेकर, मुस्तार मीन उधार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे इस्तियारा कहते हैं। जैसे माँ ने कहा मेरा चाँद स्कूल से आ गया है, बाप ने कहा मेरा बेटा रुस्तम है, किस किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। ठीक है, ये मिसालें दी हैं उसने। अब इनमें से हमने सॉर्ट आउट करना है कि इस्तियारा किस किस लफ्ज़ को लिया गया है। ठीक है, इन जुमलों में बच्चे को चाँद, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं ना बात को, माँ ने कहा मेरा चाँद स्कूल आ गया है, तो बच्चे को, ये अपने बच्चे को चाँद कह रही है। बेटे को रुस्तम, बाप ने कहा मेरा बेटा रुस्तम है। ठीक है, तो बेटे को रुस्तम, और बहादुर इंसान को शेर कहा गया है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, मीन के वो कौन सा शेर, शेर को बहादुर का कहा है। ठीक है, बहादुर इंसान से तशबीह दी है। यानी चाँद, रुस्तम और शेर के अल्फाज मुख्तार लेकर बच्चे, बेटे और बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल। ठीक है, उधार लिए गए हैं ये वर्ड। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नहीं भी तो इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, सफ़ा नंबर 128।
آپ کے پاس ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو پیج. میں بار بار کہہ رہی ہوں پیج آپ نے سب سے پہلے نکال کے رکھنے ہوتے ہیں کہ ہم نے میں نے ایکسرسائز ورک کا نام لے دیا، اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے ایکسرسائز کھلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق آپ نے پیج کو فالو کریں. اب ہم اس سے اگلے پیج پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اگلے پیج میں ارکان استعارہ لکھا ہے. اس ارکان استعارہ مین کے کون کون سے ارکان ہوتے ہیں، کون کون سے جز ہیں اس کے. مستار اللیہ، مستار المنہ، وجہ جامع، یہ 3 اس کے ہیں. ٹھیک ہے، مستار اللیہ دیکھیں کیا ہے، جس کے لیے لفظ مستار لیا جائے. اوپر کی مثالوں میں بچہ، بیٹا اور بہادر انسان شاعر کا اشارہ حضرت عباس بن علی کی طرف ہے. یہ مستار اللیہ ہے. ٹھیک ہے، کس کے لیے آپ نے ادھار لیا. ٹھیک ہے، تو یہ بچہ، بیٹا، بہادر جو ہے، شاعر کا اشارہ کس کی طرف ہے، عباس، حضرت عباس کی طرف، بن علی جو کہ حضرت علی کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مستار المنہ، جس سے لفظ ادھار لیا جائے. جیسے یہاں چاند، رستم اور شیر مستار المنہ ہے. کن سے لفظ آپ نے لیے تھے، چاند سے لفظ ادھار لیے تھے، بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی تھی نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وجہ جامع، کہ وجہ کیا. مستار اللیہ اور مستار المنہ کے مابین مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے. اوپر کی مثالوں میں خوبصورتی اور بہادری وجہ جامع ہے. ٹھیک ہے، بچے کو چاند کہا تو چاند جیسا بتایا نا، کہ خوبصورت، میرا بیٹا خوبصورت ہے چاند جیسا. ٹھیک ہے، تو اس میں بہادر کی وجہ شیر بتایا گیا. ٹھیک ہے، مستار اللیہ اور مستار المنہ میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، استعارہ میں مستار اللیہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقی معنی نہیں ہے، آپ نے مجاز کے معنی، دنیاوی باتوں سے لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے مجاز مرسل. اگر کسی لفظ کو حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے، غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق نہ ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے. اس کی کئی صورتیں ہیں. نمبر 1 پہ دیکھیے کیا لکھا ہے، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے. اس میں جز بول کر کل مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ زندگی تو کتنی لمبی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو 4 دن سے دی گئی ہے تشبیہ. ٹھیک ہے، تو جز بول کر کل سے مراد لینا. حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی. یہاں کل بول کر جز مراد لی گئی ہے، یعنی کہ نبض پر ہاتھ نہیں، انگلیاں رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ بتانا تو انگلیاں کہنے کے بجائے اس نے ہاتھ کہا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، کل بول کر جز مراد لیا. پھر ہے برسے گا آج خوب دھواں دھار ابر ہے. یہاں سبب ابر بول کر مسبب پانی مراد لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابر سے مراد پانی، خوب برسے گا پانی آج. ٹھیک ہے، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں. یہاں آلہ زبان بول کر وہ چیز بولی مراد لی گئی ہے جس کے لیے یہ آلہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس میں آپ کے لیے کام کیا ہے، ایکٹیویٹی ہے کہ نظم میں سے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل الگ کرنے ہیں. یہ آپ نے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور یہ گرامر ورک جتنا بھی ہے یہ MCQs کی صورت میں آئے گا، اس لیے ڈیفینیشن کو رٹا لگانا نہیں ہے، صرف دھیان سے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے. ٹھیک ہے، الٹ الفاظ. ٹھیک، روز، شب. ٹھیک ہے، آفتاب، چاند، سورج، چاند. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہی آپ نے سارے متضاد الفاظ خود سے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد صفحہ نمبر 130 پہ نظم کو غور سے پڑھیں، حد بند کے قافیے لکھیں. تو اسٹوڈنٹ یہ بھی کام آپ نے خود کرنا ہے. قافیہ میں نے بتا دیا تھا، ہم آواز الفاظ جیسے پہلے اس نے بتا دیا، ایک مثال دے دی، بیان، زبان، علامہ، آسماں، ایک جیسے ساؤنڈ جن کے آتے ہیں وہ لفظ، تو آپ نے اگلے والے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ نے ایکسرسائز ورک کو غور سے سنا ہوگا اور اب آپ نے اچھی طرح سے اس کو تیار کر لینا ہے. اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.